آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ حضرات دوسری جگہ پہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے، اور جو اس سے پھرا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ حضرات ہم اور آپ سرکاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا ہے، نبی کی امت نے پیدا فرمایا ہے، اور ہم اور آپ نبی کے غلام ہیں۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے تھا کہ ہم اور آپ جب نبی کے غلام ہیں، نبی کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، تو جو بھی کام کریں گے تو ہم نبی کے غلام بن کر کے کریں گے، ہم نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے کریں گے، ہم شریعت مصطفیٰ کے مطابق کریں گے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ حضرات یہ نکاح کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو شخص نکاح کر لیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح نکاح کیا ہے، اس نکاح کی تعریف کیا ہے۔ نکاح بتایا گیا ہے کہ دو گواہوں کے درمیان میں ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے۔ اللہ اکبر، نکاح کے فوائد کیا ہے؟ اللہ اکبر، نکاح کے فوائد یہ ہے، میرے آقا کا فرمان ہے جب انسان نکاح کرتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جائے نوجوانوں کی جماعت، جب تم جوان ہو جاؤ تو تم نکاح کر لیا کرو، اس لیے کہ نکاح کرنے کے فوائد یہ بیان کیے جاتے ہیں۔ جب انسان نکاح کر لیتا ہے اور اس کی ایک شریک حیات بن جاتی ہے، بیوی کو شوہر مل جاتا ہے، شوہر کو بیوی مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب شوہر کو بیوی ملتی ہے اب وہ گناہوں سے باز آ جاتا ہے، اب وہ گناہوں سے بچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ نفس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن جب نفس اپنے قابو میں نہیں رہتی ہے اور لڑکا جب بلوغت کو پار کر بیٹھتا ہے، لڑکی جب حد بلوغت پار کر ڈالتی ہے تو اس سے گناہ ہونے کا اندیشہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے شریعت نے یہ قانون بنایا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ان کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اس لیے کہ جب ان کا نکاح ہو جائے گا ان کے لڑکی شوہر کو شریک حیات مل جائے گی، بیوی کو شوہر مل جائے گا، اور وہ دونوں آپس میں محبت و الفت سے رہیں گے، لاڈ و پیار کریں گے، پیار و محبت کی باتیں کریں گے، اور گناہ سے بچ جائیں گے۔ اور جب وہ گناہ سے بچ جائیں گے، گناہ سے پاک ہو جائیں گے، میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ نکاح کر لیں گے تو ان کا آدھا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اب نکاح ہم کو کیسے کرنا ہے؟ شریعت مصطفیٰ نے ہم کو طریقہ کیا بتایا ہے؟ اللہ اکبر، ذرا ہم اسلام کو اور اسلام کے اوراق کو پلٹ کر کے دیکھیں، اسلام کو پڑھیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم کو اسلام نے نکاح کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ اب نکاح کو سنت کے طریقے پر کیا جائے، نکاح سنت کے طریقے کا کیسے ہوگا؟ آج کے حالات ایسے ہیں، آج کے مسلمان لوگوں کے حالات بن چکے ہیں، آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، آج ہمارے گھروں میں اگر شادی بیاہ کا فیصل ہوتا، اگر شادی بیاہ کا کوئی موقع ہوتا ہے یا کسی بھی چیز کا موقع ہوتا ہے، انسان اپنے گھروں میں شیطانی حرکتوں کو لایا کرتا ہے، خرافات چیزوں کو لایا کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، اسلام نے ہم کو درس دیا ہے، اسلام نے ہم کو طریقہ بتایا ہے۔ اے اسلام کے ماننے والوں، جب تم شادی بیاہ کیا کرو، جب تم اپنے گھر میں کسی خوشی کا موقع تمہارے گھر میں آئے تو اس میں تم شیطان کے کاموں کو نہ لا کر کے بلکہ اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر کیا کرو۔ کیوں کیا کرو؟ اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے جس جگہ پر اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر ہوتا ہے وہاں پہ صرف انسان نہیں آتے ہیں بلکہ اللہ کی مقدس فرشتے آیا کرتے ہیں، اور جس جگہ پر اللہ کی مقدس فرشتے آ جائے وہاں پہ کبھی زحمت نہیں آ سکتی، وہاں پر اللہ کی رحمت کی برسات ہوا کرتی ہے۔ حضرات اسلام نے نکاح کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور نکاح کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے؟ نکاح کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے اگر لڑکی ہے تو انسان لڑکا تلاش کرتا ہے، اگر لڑکا ہے تو انسان لڑکی تلاش کرتا ہے۔ اور قرآن نے ہم کو بتا دیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لیے لباس، عورتیں مردوں کے لیے لباس۔ اللہ اکبر، اب جب شریعت نے ہم کو جس طریقے سے بتایا ہے، قرآن نے ہم کو جس طریقے سے بتایا ہے، اگر ہم اس طریقے سے اپنے بچی یا اپنے بچے کی شادی کریں، اللہ اکبر، آج جو شادی میں طرح طرح کی خرافاتیں ہوتی ہے، آج جو شادی کے بعد شوہر و بیوی میں انبن ہو جاتی ہے، آج جو طلاق کا موقع ہوا کرتا ہے، طلاق کا وقت
وقت آ جاتا ہے انہیں چیزوں کی بدولت آتا ہے، اس لیے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جس جگہ پر ڈھول تاشا یا جاندار چیز کی تصویر ہوتی ہے اس جگہ پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، اس جگہ میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نبی کی سنت کو ادا کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد میں اپنے گھروں میں ناچ گانا ڈھول تماشے کا اہتمام کریں تو بتاؤ ہمارے گھر میں برکت کہاں سے ہوگی، ہماری شادیوں میں برکت کہاں سے ہوگی؟ اور رات میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ جب تمہارے گھر میں لڑکا ہو اور وہ شادی کے لائق ہو جائے تو تم لڑکی تلاش کرنے کے لیے جاؤ۔ اسلام نے بتا دیا، قرآن نے لباس سے اس کی مثال دی ہے، لباس کی مثال اس لیے دی اس لیے کہ قرآن ایک فصیح و بلیغ کلام ہے، اس کی فصاحت و بلاغت پر قربان جائیے۔ قرآن نے کہا مرد عورتوں کے لیے لباس، عورتیں مردوں کے لیے لباس۔ اللہ اکبر! اب آپ اپنے لڑکا کے لیے جب لڑکی تلاش کرنے کے لیے جائے، شریعت نے بتایا دیکھو اس لڑکی میں کوئی کٹ تو نہیں ہے، وہ کٹ تو نہیں ہے۔ اب کٹ سے مراد کیا ہے؟ کٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کی انگلی کٹی ہو، اس کا کوئی اعضائے جسم کٹا ہو، بلکہ اس کے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھو یہ لڑکی نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی ہے، یہ لڑکی قرآن پڑھتی کہ نہیں پڑھتی ہے، یہ لڑکی اپنے ماں باپ کا کہنا مانتی کہ نہیں مانتی ہے۔ اللہ اکبر! اسلام نے ہم کو دس دیا ہے کہ جب تم ایسی لڑکی اپنے گھر میں لے کر کے آؤ گے تو لڑکی اپنے ماں باپ کا کہنا مانتی ہوگی، جو لڑکی نماز پڑھتی ہوگی، جو لڑکی قرآن پڑھنے والی ہوگی، اس کو پتا ہوگا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، ہمارے ساس سسر کے حقوق کیا ہے، ہمارے شوہر کے ہمارے اوپر حقوق کیا ہے۔ اسلام نے بتایا ہے کہ جب تم ایسی لڑکی تو شریعت مصطفیٰ کے جس طریقے سے میرے آقا نے فرمایا ہے اس طریقے سے لڑکی تم اپنے گھر میں بہو بنا کر کے لے کر کے آؤ گے تو میرے آقا فرماتے ہیں دیندار لڑکی ہوگی، وہ لڑکی جب تمہارے گھر میں آئے گی تو شوہر کے لیے نعمت ہوگی، اور جب اس کے گود میں کوئی بچے ہوں گے تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ لڑکی ایسی ہوتی ہے جو قرآن کی پڑھنے والی ہو، نماز پڑھنے والی ہو، سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والی ہو، حضرت فاطمہ الزہرا کی کنیز بن کر کے جب لڑکی اپنے گھر میں اپنے سسرال میں رہتی ہے، جب وہ ماں بنتی ہے، اس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، روایتوں میں آتا ہے وہ بچہ جب بڑا ہوگا یا تو حافظ قرآن بن کر کے چمکے گا یا تو کوئی اللہ کا نیک بندہ